بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں کارپوریٹ سیاست کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سب سے پہلے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ آپ تک میرا ویلاگ بر وقت پہنچ سکے۔ خبر یہ ہے کہ شیخ رشید ٹکاوی بستی کے بعد دم دبا کر بھاگ نکلے ہیں۔ یہ معاملہ کیا ہے اس پر بات کریں گے، اور ساتھ ہی ساتھ عمران احمد خان نیازی جو کہ اب ذرا نام لیے بغیر جنرل باجوہ کے خلاف کیا کہتے ہیں بھڑکا رہے ہیں لوگوں کو، وہ کیا معاملہ ہے اس پر بات کریں گے۔ پہلے میں یہ بات کر لیتا ہوں جو عمران احمد خان نیازی صاحب کی ہے۔ دیکھیں، عمران احمد خان نیازی صاحب جو ہیں وہ کل گئے تھے جی سی یونیورسٹی میں۔ جی سی یونیورسٹی میں انہوں نے وہاں پر ایک نیوٹرل کے نعرے لگوائے۔ وہ میں نے آپ کو پن پوائنٹ کیا تھا کہ کیسے انہوں نے یہ ساری گیم کی، کہ انہوں نے جو بات کی اس میں انہوں نے پاس دیا اور کہا کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ جی سی یونیورسٹی کے جو طالب علم ہیں ان کا پولیٹیکل آئی کیو کیا ہے، اس طرح کی بات کی۔ اس کے بعد جناب غیر محسوس طریقے سے وہ جو ڈی جے تھی انہیں ریکارڈڈ نیوٹرل کے نعرے تھے وہ چلائے۔ پھر ظاہر ہے جب 2-3 بار نیوٹرل کے نعرے لگ جائیں تو بچے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے سارے نیوٹرل کہنا شروع کر دیا۔ پھر عمران خان نے کہا کہ دیکھیں آپ پہلے امتحان میں کامیاب ہو گئے ہیں، پولیٹیکل امتحان میں آپ کامیاب ہو گئے ہیں۔ یہ عمران خان صاحب نے کیا تھا۔ اچھا، یہاں سے مجھے یاد آ گیا کہ عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے جو دورہ کیا جی سی یونیورسٹی کا، اس کے جو وائس چانسلر تھے اصغر زیدی صاحب، ان کو میرا خیال کوئی سزا کے طور پہ ہٹا دیا گیا ہے۔ ویسے ان کا ہٹانا بنتا تھا، فرینکلی اس لیے نہیں بنتا تھا کہ انہوں نے عمران احمد خان نیازی کو وہاں بلایا تھا، بلکہ اس لیے بنتا تھا کہ وہ پائن کہندے نے میرا قائد، ہمارے قائد، وہ پائن قائد ہے تے انہوں گھر قید کر جا کے اپنے دل چ واڑ کے رکھ، اپنے دل دے بوئے چ واڑ کے رکھ، او دی پارٹی جوائن کر، پر آپ ہمارے پیسوں کے اوپر سیاست نہیں کر سکتے۔ زیدی صاحب ہیں یا جعفری صاحب ہیں یا کوئی بٹ صاحب ہیں یا کوئی نیازی صاحب، یہ بات کان کھول کے سن لیں سارے سرکاری ملازم کہ ہمارے پیسے کے اوپر آپ اپنی مرضی کی سیاست نہیں کر سکتے۔ آپ نے سیاست کرنی ہے حضور، نوکری چھڈو، پارٹی جوائن کرو، جی میں دل کرتا ہے پوائن لٹیاں پاؤ، بھنگڑے پاؤ، سانو کوئی اعتراض نہیں، لیکن آپ ہمارے ٹیکسوں سے پیسے لیتے ہیں۔ جب تک آپ کے گھر کا جو بجلی کا بل ہے وہ ہمارے ٹیکسوں سے جا رہا ہے نا، جب تک جو تسی شیو کر رہے ہو جس شیفٹی دے نال وہ ساڈے پیسے نال آ رہی ہے نا، کیونکہ آپ تنخواہ لے رہے ہیں وہیں سے آ رہی ہے نا، ادروائز آپ کا اگر کوئی اور بزنس ہے تو شو کرے، تو شو وہ بھی کر رہے ہیں تو پھر اینو چھاڑ دیو۔ ہمارے پیسوں کی امرضی سے، عوام آدمی کی پیسوں کی امرضی سے آپ اپنی پرسنل جو ہے نا سیاست نہ کریں۔ یہی وی سی صاحب تھے سر، پچھلے سال شاید مجھے یاد ہے، عمار جان ایک بہت اچھے پولیٹیکل ایکٹیوسٹ ہیں، علی عمار جان ان کا پورا نام ہے، انہوں نے ان کے اوپر سر مقدمہ درج ہو گیا تھا، اور یہاں سے ایک سٹوڈنٹ نے وہ لال لہرائے گا والا جو تھا نا ایک، اس میں شرکت کی تھی، اس کے اوپر اس کو ایکسپیل کر دیا تھا سر انہوں نے جی سی یونیورسٹی سے۔ تو پائن اپنی واری ایسرا پھر انہوں نے ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا، وہ نوٹیفیکیشن آپ کی اسکرین پہ چل رہا ہے، دیکھیں اس میں لکھا ہوا ہے کہ تمام سٹوڈنٹس وہ وہاں پر 9:30 بجے بیٹھے ہوں گے۔ سر عمران خان کی بادشاہ معظم آ رہے ہیں، وہاں پہ بیٹھے ہوں گے، ان کا قائد آ رہا تھا نا زیدی صاحب کا، سارے بچے اتھے پائے۔ پھر جناب وہاں پہ تمام ٹیچرز کی ڈیوٹی ہے، یعنی مجھے یاد ہے جنرل ضیاء کے دور میں اگر کوئی ڈیلیگیشن باہر تو کوئی ٹوٹا پجائی جاتا سی، اکثر ویسے امریکی آتے سن، کیونکہ امریکیاں نے ڈالراں دے نال نا ایک فساد تے مبنی جہاد شروع کرایا سی افغانستان کا، تب آتے تھے تو بچیاں نو سکولوں میں جناب ہانک کے باقاعدہ لے جاتے تھے۔ وہ ہمارا سکول تھا، اس کے بعد جو سڑک تھی اسے جرنیلی سڑک کہتے تھے، یہ لاہور میں بڑی مشہور ہے جرنیلی سڑک، اردو بازار کے باہر۔ تو وہاں پر جناب بچیاں نو نا جھنڈے پھڑا کے پاکستان دے تے امریکہ دے، ایک ہاتھ جھنڈا امریکہ دا، ایک ہاتھ پاکستان دا، تو جناب وہ ایسرا بچے بس کر دے سن، گرمی ہوئے سردی ہوئے کھلار دے سن۔ اے وی سی پائن وہی حرکت کر رہے ہیں، تو ان کے خلاف صرف چھوٹی موٹی کاروائی نہیں بنتی پائن، یہ باقاعدہ کاروائی بنتی۔ خیر چلے اس کو چھوڑتے ہیں، میں دوبارہ آتا ہوں عمران احمد خان نیازی کی طرف۔ عمران احمد خان نیازی صاحب نے سر آج بھی خطاب کیا، اور وہ پشاور میں علماء مشائخ کانفرنس تھی اس سے خطاب کر رہے تھے۔ اللہ ہی جانتا پائن وہ علماء مشائخ کانفرنس دے جڑے بیٹھے سن وہ عالم دین سن، علماء سن، مشائخ سن، یا پتہ نہیں کون سن، میری تو سمجھ میں نہیں آیا، کیونکہ خان صاحب نے ایک بار پھر کہا کہ اللہ تعالیٰ نے 1,40,000 پیغمبر بھیجے۔ سر میری معلومات
ناقص ہو سکتی ہے، خاص طور پہ دین کے بہت سارے معاملات پر میری کوئی گرفت نہیں ہے، میں اس بات کو کرتا ہوں، میں ایک سیدھا سادہ سا مسلمان ہوں، اور مجھے اتنی زیادہ کیا کہتے ہیں مندرجات کا علم نہیں ہے، اور یہ عام آدمی کو ہوتا بھی نہیں ہے۔ یہ عالم دین ہوتے ہیں، وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ پتر ہے نہیں گل اینجے کی ہے، تو ظاہر ہے آپ اس کو تھوڑی سی ریسرچ کر کے ان کی بات تسلیم کر لیتے ہیں۔ اچھا، اب یہ بھائی صاحب نے پہلے بھی کہا 1,40,000، کسی نے نہیں سمجھایا انہوں، اور کسی نے فون کر نہیں دسیا۔ ان کے نزدیک جتنے عالم دین پھرتے ہیں وہ میں نے دیکھے ہیں، ایک فیصل آباد کے، ان کو پتہ نہیں پنجاب انہوں نے کیڑا مشیر لاتا پھڑ کے، ان کے والد صاحب بڑے سنی اتحاد کونسل کے وہ سربراہ ہیں، ان کے والد صاحب بہت اعلیٰ درجے کے عالم دین ہوئے ہیں، وہ بھائی صاحب بھی اپنے آپ عالم کہتے ہیں، تو وہ علامہ صاحب نے نہیں دسیا کہ 1,40,000 نہیں 1,24,000 ہے، ٹھیک ہے، کسی نے نہیں بتایا ان کو۔ شیعہ عالم دین جو ہیں بہت سارے، وہ بہت سارے ان کے جو شیعہ مکتبہ فکر ہے وہ خان صاحب کا بہت زیادہ فین ہے، تو سر ان عالم دین نے کسی نے نہیں دسیا۔ میں حیران ہوتا ہوں، اور اگر بتایا تو بھائی نے پھر اگر کہی جا رہے ہیں کہ 1,40,000 اور سامنے بیٹھے ہیں وہ علماء مشائخ ہونے کا جو دعویٰ کرتے سامنے بیٹھے، کسی نے اتوں آواز نہیں ماری کہ خان صاحب رک جاؤ، مہربانی کرو 1,40,000 نہیں جائے گے 1,24,000 گے۔ تو باہر پتہ نہیں یہ کیا معاملہ ہے۔ اب کوئی کبھی سلپ آف ٹنگ ہے تو پائے نے سلپ آف ٹنگ نہیں لگ دی ہے، سلیپ آف ٹنگ لگ دی ہے، کیونکہ انسان جو ہے نا جب نشے کی حالت میں ہوتا ہے تو حضور پھر تقریباً ستا ہی ہوتا ہے۔ باہر اب میں نے یہ بات کہہ دی ہے، بس بول دیا تو پھر بول دیا، ٹھیک ہے، دیکھا جائے گا، لیکن یہ میں کہنا نہیں چاہتا تھا، مگر خان صاحب اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں کہ مطلب بندے نے تھوڑا پٹریوں لینا پہنتا ہے، ادروائز خان صاحب اور ان کے چاہنے والوں کو بات پراپر سمجھ نہیں آتی۔ اچھا، دوسری بات جو خان صاحب نے کی، جو میں نے کہا آپ سے کہ جنرل باجوہ کے اوپر طریقے سے وہ جو ہے نا اب تنقید یا ان کے خلاف لوگوں کو بھڑکا رہے ہیں، وہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ایک تو کل انہوں نے نیوٹرل کے نعرے میں جو لگوائے وہ آپ کو میں نے بتا دیا، دوسرا آج انہوں نے جو بات کی، انہوں نے کہا جناب یہ اسحاق ڈار جو ہے یہ بہت بڑا فراڈ ہے، اس کے اوپر پتہ نہیں کتنے کیسز ہیں نیب کے، ہمارا جو ہے وہ یہ ڈیل کر کے آیا جناب یہاں پر، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ ڈیل کس کے ساتھ کی ہے؟ سوال ہے، شہباز شریف کے ساتھ ڈیل کی ہے، کہ نیب کے چیئرمین کے ساتھ ڈیل کی ہے، چیف جسٹس وہ پاکستان کے ساتھ ڈیل کی ہے، کس کے ساتھ ڈیل کی ہے؟ دوسری پارٹی ہوتی ہے نا سر، میں کلہ تے اپنے آپ میں ڈیل نہیں نہ کر سکتا، آپ دو لوگ ہوں گے تو ڈیل ہوگی نا، ایک ہے اسحاق ڈار، دوجا کیڑا شہباز شریف نے کدی ڈیل کرنی سر، شہباز شریف دے گھر دا منشی رہا ہے اسحاق ڈار، اس میں دوسری رائے کوئی نہیں ہے۔ اسحاق ڈار صاحب جو ہیں وہ مکمل جو اتفاق فاؤنڈری اور ان کے سارے بزنس تھے وہ اسحاق ڈار صاحب دیکھا کرتے تھے، یہ تو بالکل ریکارڈ کی بات ہے، تو انہوں نے ڈیل کرنی نہیں، یہ ڈیل کی اشارہ انہی کی طرف ہے، اور اگلے سنٹینس میں خان صاحب نے بتا دیا کہ وہ کہنا کیا چاہ رہے تھے، انہوں نے کہا کہ جو ہمارا انصاف کا نظام ہے وہ اس کو نہیں روک سکا، یعنی میں اس پر میں آگے بتاتا ہوں کہ انہوں نے کیا اس سے جو میں نے کہا کہ اس سے ڈیل کی وہ میں بتاتا ہوں وہ کس کی بات کر رہے تھے، لیکن انصاف کا نظام تے فائن کسی مجرم نو پاکستان آن چو روکتا نہیں، یا کسی ملزم کو، ڈار صاحب تو مجرم نہیں ہیں، ان کو تو کسی کیس میں سزا نہیں ہوئی، وہ تو ان پر الزامات ہیں، بالکل ہیں، بے تحاشا الزامات ہیں، تو عمران خان تے 20 کیس نے الزامات، کرمنل کیس ہیں بھائی، وہ جڑے ہیلی کاپٹر والے کیس نے وہ وکھرے نے، کرمنل کیسز ہیں سر، باقاعدہ ہوئے پائیں دے اسلام آباد پہ چڑھائی کرنے کے، اگ لان دے کیس ہیں باقاعدہ خان صاحب کے اوپر، ضمانتوں پہ ہیں، تو پائیں تانوں پھر اسی ان کی کیا دی تسی دہشت گرد ہو، تو الزام صرف نہیں ہوتا۔ خان صاحب آپ کا نام الزام خان ڈالا تھا، میرا خیال ہے رانا ثناء اللہ نے ڈالا تھا، تو وہ کچھ غلط نہیں ڈالا تھا، آپ خود ہی ایک مقدمہ اپنے ذہن میں بناتے ہیں، اس میں خود ہی لوگوں کے نام بھرتے ہیں، اور خود ہی فیصلہ سنا کے تو کہتے ہیں بھائی انہوں نے پھائل آ دیو، آپ فیصلہ کر لیتے ہیں، خود ہی منصف بن جاتے ہیں، خود ہی مدعی بن جاتے ہیں، آپ ہی ایگزیکیوٹ کر دیں سزاواں نوں، آپ ہی سارا کچھ کری جاندے ہو، اے پھر عدالتاں دولتاں سارا کچھ بند کرتا جائے۔ وہ آئے ہیں، عدالت نے ان کی دائمی وارنٹ تھے وہ معطل کیے ہوئے ہیں، وہ آئے ہیں قانون کے سامنے سرنڈر کرنے کے لیے گئے تھے، اور وہ سارا ایک سلسلہ ہے، وہ چلے گا آگے، وہ قانون کا مسئلہ وہ ختم تو نہیں ہوا، NRO تو نہیں ہوا، وہ تو باقاعدہ طور پہ ابھی کیسز چلیں گے، بہرحال خان صاحب کی اپنی انٹرپریٹیشن ہے، وہ کرتے رہیں، لیکن میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ جو دوسری بات جس پر میں کہہ رہا ہوں، انہوں نے کہا کہ افسوس اس بات کا ہے، خان صاحب کہہ رہے ہیں افسوس اس بات کا ہے کہ وہ لوگ جو ملک کے محافظ بنتے ہیں، وہ کون لوگ ہیں جو ملک کے محافظ ہیں؟ یہ تو بنتے ہیں تو یہ تنزن کہہ رہے ہیں نا سر، کون لوگ ہیں؟
ظاہر ہے قومی سلامتی کے ادارے ہیں، پاک فوج ہے، پاک فوج کا سربراہ کون ہے؟ قمر جاوید باجوہ ہے، جنرل قمر جاوید باجوہ ہے۔ یہ جنرل قمر جاوید باجوہ وہی ہستیاں پائے نا جہدے کول جا کے تسی ترلے پائے عارف علوی دے کہ میری ایک باری ملاقات کرا دے، تے انہیں جا کے کوئی ترلے پائے باجوہ صاحب دے تے تساڈی ایک ملاقات ہوئی ضرور، ٹھیک ہے۔ اور مطلب تسی تے اے حالات سی کہ آپ کے جو ڈاکیے ڈوکیے جاتے تھے نا، چڑیا طوطا کا مینا وغیرہ، وہ تو صرف باقاعدہ اتنے جا کے گانے گانے سنے ہیں کہ زندہ رہنے کے لیے تیری قسم ایک ملاقات ضروری ہے صنم، تسی تے گانے گاندے پھر سو، ملاقات ہو گئی، آپ کو وہ رزلٹس نہیں ملے اس ملاقات کے جو آپ چاہ رہے تھے کہ فوری الیکشن کرا دے۔ اور کہا بھاجی کی کر دے جان دے، یہ میں نہیں کہہ رہا، سلیم صافی نے کہا، وہ کہا یار جاؤ کو خدا دا کو ادھا ملک سلاب بھی ڈبیا، اکانومی دا برا حال ہے، تو الیکشن منگی جانا ہے، جا اسمبلی میں واپس جا۔ یہ جواب تھا ان کا جو سلیم صافی صاحب نے کالم لکھا ہے، میں اس سے بالکل اس کو شارٹ کر کے بتا رہا ہوں۔ تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ خان صاحب اب ان کے خلاف نا باقاعدہ نوجوان نسل جی سی یونیورسٹی میں بالکل کتنے سال کی عمر کے بچے ہوں گے، بڑی یاد ہوگا 23-24 سال کا بال ہوئے گا، اس سے زیادہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ وہ سر بچے جو ہیں ان کو ان کے خلاف ان کے ذہنوں میں قومی ادارے کے بارے میں بغض بھر رہے، اور اب آج پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ان کو روک نہیں پائے۔ پہلی بات تو یہ ہے حضور کہ کیا کسی ملزم کے اوپر فائنینشیل کرائم کا الزام ہو تو کیا یہ جو ہیں اپنا ملک کے محافظ یعنی فوج، اس کا کام ہے کہ وہ ان کو پکڑے جن کے اوپر فائنینشیل کرائم کا الزام ہے؟ یہ ان کا کام ہے یا نیب کا کام ہے یا ایف آئی اے کا کام ہے؟ اس کے لیے سر ادارے بنے ہوئے ہیں، یہ ان کا کام ہے، فوج کا کام نہیں ہے۔ اگر آپ فوج کے ذریعے یہ کام لینا چاہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ فوج کو غیر آئینی کام کروانے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ جناب تسی غیر آئینی کام کرو، آپ یہ کہہ رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور وہ تو کہتے کہ سیدھے غیر آئینی کام کرنا کوئی نہیں، وہ تو بالکل اپنی ماضی کی جتنی انہوں نے غلطیاں کوتاہیاں کی ہیں بھگت بھی رہے ہیں، ظاہر ہے تانڈے ورگے نو لیا گئے تو ہوں بھگتتے بھی تانوں ہی پے نے نا، آپ ظاہر ہے مجھے تو کچھ نہیں کہتے، یا مطلب ادروائز آپ کی پالیسی کی وجہ سے ہمیں اور ہماری ساری آنے والی نسلوں کو جو نقصان ہوا ہے یا جو ہوگا وہ تو الگ بات ہے، لیکن جن کو آپ جنہوں نے تسی ہتھی پے ہو، جنہوں نے گلے پہندے پھردے ہو، جن کے بارے میں آپ لوگوں کو کے بچوں کے اندر نفرت پیدا کر رہے ہیں، بھگتتے تو وہی پے نا، ٹھیک ہے۔ تو غیر آئینی کام کا نتیجہ عمران خان کی صورت میں نکلتا ہے حضور، بس اتنی سی بات ہے۔ انہوں نے کہا پائن ساڑی توبہ اسی نہیں اڑ غیر آئینی کام کرنا، جو جدہ دل کردہ پھرے، ہم سیاست میں انوالو نہیں ہوں گے، ہم اپنی آئینی حدود میں رہیں گے، اور اس بات کو میں بہت زیادہ اپریشیٹ کرتا ہوں، کیونکہ آئین کے اندر رہ کے جو بھی کام ہوگا نا حضور وہ بہترین کام ہوگا۔ آئین سے باہر نکلیں گے تو اس کا رزلٹ عمران خان کی صورت میں سامنے آئے گا، یہ دیکھ لیں، اینجدہ سیاستن پیدا ہوتا جی پھر بہرحال وہ سر ان کا کام نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور عمران خان صاحب جو ہے نا وہ صرف چلاکیاں لا رہے، اپنے آپ پر جو الزامات ہیں یا اپنے آپ سے توجہ ہٹانے کے لیے دوجیاں دے پاسے رولا پا رہے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ پرانا طریقہ واردات ہے سر۔ اسی لاہوری ہیں، سانوں پتہ ہے کہ جسلے آپ بندہ پھڑیا جاوے نا تو وہ فوری طور سے دوجے دے الزام لا دیتا ہے، کوئی ہے گئی، آپ اپنے آپ نو پچاڑ لی نا فوراً رولا پا دیتا ہے، دوسرے جڑا پھڑ رہا ہوتا ہے اتنے الزام لا دیتا پڑھ کے، خاص وہ حرکت کر رہے ہیں۔ تو مقابلہ بھی کوئی لاہوریاں دے نال ہی ہے، وہ کہڑے کوئی میرا مطلب ہے کسی گاؤں کے سادہ لوگ دیہاتی ہیں، ان کو بھی پتہ ہے کہ ساری واردات کیا ہے، تو خان صاحب کی ساری وارداتوں کا توڑ ان کے پاس ہے۔ اسی طرح شہر رشید صاحب نے ایک واردات پان کی کوشش کی تھی، اور شہر رشید صاحب کی ٹکاوی بستی ہوئی سر، ٹکاوی، اور وہ کسی اور نے نہیں کی سر، کسی سیاسی مخالف نے نہیں کی، جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے کی، اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہیں، بڑے قابل احترام ہیں، اور میں ہمیشہ ان کے جو اس قسم کی چیزیں ہیں ان کو میں ادروائز بھی اپریشیٹ کرتا ہوں، لیکن یہ باتیں تو انہوں نے کی ہیں وہ باقی بہت زیادہ اپریشیٹ کرنے کی مستحق ہیں کہ ان کو اپریشیٹ کیا جائے، کہ انہوں نے کہا کہ یار دوبارہ یہو جی درخواست لے کے آیا نا تو جرمانہ کریں گے بڑا ٹکا۔ میں ایکچولی اپنی انداز میں بیان کروں، ظاہر ہے ان کا تو ایک جو انداز ہوگا وہ عدالت کے اندر، میں تو خبر جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ پارلیمنٹ کو بہت بے توقیر کر لیا، شیخ صاحب گئے سر کہ جی 72 بندے دی کیبنٹ ہو گئی، ٹھیک ہے، اور کہا یار تو ہی تے وزیر داخلہ رہے ہیں نا، وہ تو تینوں کیبنٹ نہیں سی یاد آئی کہ نہیں ہے، اور آپ کو وزیر داخلہ رہے ہیں، آپ نے جا کے دیکھا ڈیالہ جیل کا کیا حال ہے، آپ آگئے اٹھ کے کو چیک کیا آپ نے، پارلیمنٹ کی بڑی بے توقیری کر لی شیخ صاحب،
پارلیمنٹ کا حصہ ہے، وہاں پہ جائیں، وہاں پہ رول پلے کریں. اور میں نے کسی جگہ پہ ٹک کر یہ بھی پڑھا تھا کہ انہوں نے شاید یہ کہا کہ شیخ صاحب ابھی بھی پارلیمنٹ کا حصہ. تو وکیل نے کہا جی وہ استعفیٰ دے گا، انہوں نے کہا نہیں جناب پارلیمنٹ کا حصہ ہی دیگر استعفیٰ قبول نہیں ہوا. وہاں پہ جائیں، اپنا کام کریں. اور یہ میں نے ایسے کسی جگہ پہ پڑھا تھا، مجھے اب ایگزیکٹ یاد نہیں آ رہا. اور یہ جو معاملہ ہے نا سر، میں آپ سے عرض کروں کہ وہ شیخ صاحب کو انہوں نے کہا کہ جناب بہت بھاری قسم کا جرمانہ کریں گے، تو آئندہ سے اس طرح آپ نہیں آئیں تو آپ کی مہربانی ہے، ورنہ پھر ہم باقاعدہ جو ہے نا ایک آپ کو جرمانہ کر دیں گے. تو شیخ صاحب ڈر گئے فوری طور سے. چنگی ٹکامی بیزتی ہوئی، شیخ صاحب ڈر گئے سر. اور شیخ صاحب نے درخواست فوری طور سے واپس لے آندہ استدعا کرتے کہ سر معافی دے دو، درخواست واپس کر دو. جس سپیڈ نال شیخ صاحب آئے سر نا، اس سپیڈ نہ پائن واپس گئے، درخواست چک کے دوڑ لائی. لیکن عدالت نے کہا کہ ہم اس پر باقاعدہ ایک مناسب فیصلہ جو ہے وہ جاری کریں گے. بہت ساری اور باتیں بھی کرنے کو دل کر رہا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ بتی گئی ہے جو آپ کو ہلکا ہلکا یہ جو اکھاں وجدیاں نظر آ رہی ہوں گی نا، یہ لائٹ ہے جو بلنک کر رہی ہے، کیونکہ لائٹ یہاں پر گئی ہے. پرابلم یہ ہے کہ جس ایریے میں ہمارا آفس ہے وہاں پر درخت ہیں بہت زیادہ، اور بتی جاتی ہے جب بارش آتی ہے، ٹھیک ہے، پانی آتا ہے تو بتی جاتی ہے سر. اور وہ سپارک ہوتا ہے کسی نہ کسی جگہ پہ، کوئی ہوا چلتی ہے تو وہ جو ہے اپنا ہو جاتا ہے، شارٹ سرکٹ ہو جاتا ہے، اور جس کے نتیجے میں علاقے پورے کی بتی چلی جاتی ہے. وابڈا والوں کو یا لیسکو والوں کو آپ فون کریں تو وہ آگے سے کہتے ہیں کہ جناب یہ ساڈا جڑا معاملہ نہ ہوا ہے کہ سی ایم او سی بتی گئی ہے، اسی پہلے ادھی ٹھیک کریں گے پھر تہاڈے کول آواں گے. تو سر شودرا تک پہنچتے تو رات پہ ہی جاندی ہے نا، تو ہم تو عادی ہو گئے ہیں. میں نے یہ ساری بات آپ کو صرف اس لیے بتا دی ہے کہ کہیں آپ کو اگر یہ جو بار بار بلنک کر رہی لائٹ اس کا کوئی آپ کو چکا چکا پڑے تو میں اس کے لیے معذرت کرتا ہوں آپ سے. تو گرمی بہت ہو گئی ہے، تو پھر اگلی نشست میں باقی باتیں آپ سے کریں گے. فی الوقت اتنا ہی، ملتے اگلے ولاگ.